وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما وعملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے رکھنا فرض کیتا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تو پہلیاں لوگاں تے فرض کیتے گئے سن. لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں واسطے رہبر اور رہنما. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے علاوہ کسی دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے، بے نہیں
امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے دی غیر مشروط اور اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام۔ مختصر حمد و صلات دے بعد رمضان المبارک دا سارا مہینہ ہی مومن اور مسلمان آدمی واسطے اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک بہت بڑا نیکیاں دا پیکج ہے، لیکن اس مہینے دے اندر بھی ایک رات اللہ وحدہ لا شریک نے ایسی رکھی کہ جو صرف اور صرف اس امت دی ہی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے اس امت نو عطا فرمائی ہے اور کسی امت نو یہ شرف نہیں ملی۔ اس نو لیلۃ القدر کیا جاندہ ہے، اور تاک راتاں دے وچوں کوئی ایک رات بھی ہو سکتی۔ اللہ کرے کہ وہ اج دی رات ہی ہوئے کہ انسان اس رات دے اندر جو بھی عبادت کردا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس دی عبادت نو 1000 مہینے نالوں بھی زیادہ افضل، بہتر اور اچھا قرار دیندے۔ اس رات دی عبادت دے اندر اکثر تو انفرادی عبادت ہے کہ انسان نوافل ادا کرے، قرآن پاک دی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ دے کولو کثرت دے نال دعا کرے، کیونکہ دعا سب تو بہترین عبادت۔ لیکن کچھ مسائل نو سمجھنا، کچھ نیکی دی ترغیب اور توجہ دلانا، یہ بھی اس عبادت دا ایک حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اہم موقع دے اتے مسائل دی تنبیہ فرماندے، توضیح فرماندے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو، صحابہ اکرام نو اس دی ترغیب دلا۔ رمضان المبارک دے فضائل، اس دے احکام اور یہ دے اندر پیش آن والے اسلامی تاریخ دے اہم واقعات یقیناً تسی احباب تفصیل دے نال سن چکے جی۔ میں صرف اور صرف اس مہینے دے اختتام دے اوپر یہ بات عرض کرنا چاہنا کہ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ پاک دی طرفوں مسلمانہ واسطے، مومنہ واسطے ایک تربیتی کورس، ایک ٹریننگ سی جو پورا مہینہ ایک مومن مسلمان حاصل کر دے، کیونکہ یہ مقصد یہ بیان کیتا گیا لعلکم تتقون، کہ اللہ وحدہ لا شریک چاہتے ہیں کہ جس طرح میرا بندہ رمضان المبارک دا ایک مہینہ گزاردا ہے نا، کہ ہر موقع تے دیکھ دے کہ اس لمحے میرے کو اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ دا اس معاملے دے اندر حکم کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کیے، پھر انسان اس نو اپناندا ہے اور اللہ تعالیٰ دی نافرمانیاں دے کولوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حدیث دی مخالفت اور نافرمانی دے کولوں بچن دی کوشش کر۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ انسان نو چاہیے کہ ساری زندگی اسی طرح ہی بسر کرے، ساری زندگی انسان اللہ تعالیٰ دے احکام نو سامنے رکھ کے گزارے کہ کیڑے کماں دا اللہ تعالیٰ نے مینوں حکم دیتا ہے اور کیڑے معاملات تو اللہ کریم نے مینوں منع فرما۔ دیکھو فرما برداری یہ دا ہی نام ہے۔ رمضان دے مہینے دے اندر انسان روزہ رکھدا ہے، سحری تو شروع ہوندا ہے، اینوں جاگ لیٹ آئی، کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے، سحری کھان دے اندر یہ تاخیر دا شکار ہو گیا یا رہ گیا، انہوں یہ فکر لگ جاندی ہے کہ کدھرے میرے کو اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی نہ ہوئے۔ پھر یہ مسئلہ پوچھتا ہے، آندا جی کیا اذان دے دوران کھادا جا سکتا ہے؟
جے بندہ سویرے لیٹ اٹھے کھانا شروع کرتا ہے ادھر اذانہ شروع ہو جان تو پھر کی انہوں کرنا چاہیے؟ یعنی انہوں یہ فکر ہے نا کہ اللہ پاک دی نافرمانی نہ ہوئے. اگر کھانا میرے واسطے جائز ہے تو میں کھا لینا، نہیں جائز تو نہیں کھاتا. پھر سارا دن گزرتا ہے. جڑے کام اللہ پاک نے حرام قرار دے دیتے، شرک ہے، بدعات نے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، گالی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیتے نے، منع فرمایا ہے. انہاں تو انسان نے رکنا ہی ہے، مگر ایک روزے دا مقام دیکھیے، روزے دا مرتبہ دیکھیے، اور دا فلسفہ اور دی اہمیت دیکھیے کہ انسان اللہ دا حکم سمجھ کے جائز کاموں بھی چھڑ دے، حلال کام بھی چھڑ دیندہ ہے. کھانا ہے، پینا ہے، یہ دوسری ضروریات نے جو عام حالات اندر یہ واسطے کوئی پابندی نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے، بندے نے نماز پڑھنی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہن زوال دا ٹائم ہے، اس ٹائم تے نہیں پڑھنی، اے ہن سورج اندر باہر ہے، اس ٹائم نہیں نماز پڑھنی. یعنی عبادت واسطے کچھ ٹائم مخصوص کر دیتے کہ ان اوقات اندر تسی عبادت بھی نہیں کر سکتے. لیکن کھان پین تے کوئی پابندی نہیں رکھی بھی زوال دا ٹائم شروع ہو جائے تو تسی کھا بھی نہیں سکتے. سورج اندر باہر ہوئے، طلوع غروب دا وقت ہوئے تو تسی کھا پی نہیں سکتے. یعنی 24 گھنٹے انسان واسطے جڑیاں چیزاں حلال نے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، دوسرے معاملات حلال نے. رمضان دی وجہ تو روزے دی بنا تے اللہ پاک دا حکم آ گیا ہے اے انسان انہاں حلال چیزاں تو پاک کماں تو بھی رک جائے. اسی طرح کر دیاں شام پہ جاندی، افطاری دا ٹائم ہے، دسترخوان سج گیا، قسمہ قسم دیاں نعمتاں اللہ تعالیٰ دیاں دے سامنے نے، انہیں کھانا ہے، حلال ہے دے واسطے، جائز ہے، انہوں پتہ ہے میرے واسطے ہی. لیکن جب تک اس بندے نو یقین نہیں ہو جاندہ کہ مینوں اللہ نے اجازت دے دیتی ہے، اس وقت تک کسی ایک نعمت نو بھی اٹھا کے اپنے منہ دے قریب ہی نہیں کرتے. کھانا تے دور دی بات ہے، انہوں چکھنا تے بعد دیاں گلاں نے نا. حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے نے، انہاں نوں اسی سمجھاندے رہنے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز پکڑ دینے، منہ دے قریب کر دینے، کھاندے نہیں. ماں باپ انہاں نوں بھی سمجھاندے نے بھی اس طرح نہیں کریدا. جدو اذان ہوئے گی نا ادوں دسترخوان تو تسی کھجور اٹھانی. یہ جس طرح انسان نے سارا دن گزارے، میرا تہاڈا رب میرے تہاڈے کولوں تقاضا کردا ہے کہ میرا بندہ تو ساری زندگی اسی طرح گزار. کیوں؟ اس واسطے کہ میں تینوں پیدا کیتا ہے، میں تیرا خالق ہاں، میں تیرا مالک ہاں. قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ پاک فرماندے نے بندیا تینوں پیدا میں کیتا ہے، زندگی میں عطا فرمائی، پھر تیری رہائش دا بندوبست میں کیتا ہے، تیری خوراک دا انتظام میں کیتا ہے. ہن میرا حق بندا ہے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو اس طرح زندگی گزاریں جس طرح میں چاہنا. تیرے لیل و نہار اس طرح گزرنے چاہیے نے جو مینوں پسند ہے. تیرا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو میری بارگاہ دے اندر قبول ہے. تیرے اعمال وہ ہونے چاہیے نے جنہ دا میں تینوں حکم دیتا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کیونکہ زندگی میں عطا فرمائی ہے. میرا حق بندا ہے کہ تو اس زندگی نو میری مرضی دے مطابق گزارے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اس زندگی نو گزارن اندر تو میرا کسے نو بھی شریک نہ ٹھہرائیں میرے حکم دے سامنے. پھر نہ تیری برادری
نہ تیرا قبیلہ، نہ تیریاں خواہشات، نہ تیریاں ضروریات، نہ تیرا کوئی عہدہ، نہ تیرا کوئی مقام و مرتبہ، نہ تیری کوئی اناء، نہ تیری کوئی ضد، کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے، رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، کیونکہ تو میرے حکم دے مقابلے تے جس چیز نو بھی لے کے آئیں گا یہ دا معنی ہے کہ تو انہوں میرا شریک ٹھہرا لے۔ اللہ دے شریک تو مراد صرف ہے بوتی نہیں کہ انسان انہاں نو پوچھ دے، انسان دیاں خواہشات بھی، انسان دیاں تمناواں اور آرزوواں بھی، بعض اوقات برادریاں اور قبیلے دے رسم و رواج، علاقے دی ثقافت، یہ بھی انسان واسطے اللہ دے دا شریک انسان انہاں نو ٹھہرا لیندا ہے، کیونکہ جدو انہاں دی وجہ تو اللہ دا حکم چھوڑے گا، انہاں دی وجہ تو اللہ دے حکم دی نافرمانی کرے گا، یہ دا معنی ہے کہ اللہ دے مقابلے تے انہاں نو من لے۔ خود قرآن نے بیان کیتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ فرماندے نے کیا تسی اس بندے نو نہیں دیکھیا جن نے اپنی خواہشات نو اپنا رب بنا لے، اپنی تمنا اور اپنی آرزو نو اپنا رب بنا لے۔ اللہ پاک فرماندے نے روزے دا مقصد نہیں سی، روزے دا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ جس طرح میں رب چاہنا اس طرح دی زندگی گزار۔ پھر ایک اور انداز نال سمجھ لئیے اس بات نو، ساڑھے دنیا دے اندر اصول ہے، جیڑا بندہ جس چیز دا مالک ہوندا ہے نا، انہوں اس بات دا حق ہے کہ وہ اپنی اس چیز نو اپنی مرضی دے مطابق استعمال کرے۔ کسی دا مکان ہوئے، کسی دی دکان ہوئے، کسی دی سواری ہے، کوئی بھی چیز انسان غور کر لے، انہوں اس بات دا حق ہے کہ میں انہوں اپنی مرضی نال استعمال کرنا۔ مثلا مکان ہے، آدمی چاہے وہ اندر اپنی رہائش کرے، چاہے کسی نو کرائے تے دے، چاہے اس نو گودام بنا لے، چاہے اس نو خالی نو تالا لگا دے، یا کسی دوست نو ویسے عاریتاً دے دے، وہ دی اپنی مرضی۔ کوئی دوسرا بندہ نو مشورہ تے دے سکتا ہے ہمدردی نال، خیر خواہی نال، بھائی چارے دی وجہ تو، کہ بھی یار اے کام نہ کر، اے کر لے، زیادہ فائدے والا ہے، لیکن انہوں مجبور نہیں کر سکتا۔ جس طرح میرا مکان ہے تو میں نو حق ہے کہ میں اس مکان نو اپنی مرضی نال استعمال کرا، کوئی دوسرا بندہ میں نو مجبور نہیں کر سکتا کہ مکان میرا ہوئے استعمال دوسرے دی مرضی نال کرا۔ اس سے طرح میرا توڑا رب میرے توڑے کو لے تقاضا کردہ ہے کہ زندگی میں عطا فرمائیے، انہوں میری مرضی دے مطابق گزارو، میں اس بات نو گوارا اور برداشت نہیں کردا کہ تسی اس زندگی دے اندر کسی دوسرے نو میرا شریک ٹھہرا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھو ہاتھ اللہ پاک نے عطا فرمائے نے، زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اکھاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیاں نے، کان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نے۔ انسان انہاں سارے اعضاء جی اللہ دی مرضی دے خلاف استعمال کرے تو پھر نہ شکری بھی ہے، اللہ دی نافرمانی بھی ہے، انہاں نعمتاں دی نہ قدری بھی ہے۔ اور حتیٰ کہ ساری زندگی انسان دے جڑے ساہ چل دے نے نا، سانس لیندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں انسان دے واسطے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمو عطا فرمایا ہے، اگر اللہ وحدہ لا شریک ہے سار روک لوے، سارا جہان مل کے بھی، ساری کائنات بھی عوض اور فدیے دے اندر دے کے اسے ایک بندے دا ایک ساہ نہیں پورا کروا سکتا۔ ساہ لینا تے دور دی بات ہے نا، جیڑا ساہ لے رہے انہوں پورا نہیں کروا سکتا۔ تو جس مالک نے ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، پھر وہ دا حق بنتا ہے نا کہ اسی زندگی میں اس مالک دی مرضی نال گزاریں۔ یا ایک اور انداز نال سمجھ لئیے، کیونکہ بات عرض کرنا مقصد صرف اور صرف احباب نو توجہ دلانا ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ کوئی روٹین دا مہینہ نہیں کہ صبح سحری کھا لیے، شام افطاری کر لیے، رات تراویاں پڑھ لیاں نے اور تاک راتاں آئیاں نے، ایسا کچھ نہ کچھ جاگ کے گزار لیاں نے اور اسی سمجھنے ہیں کہ بس اسی رمضان المبارک دے مہینے دا حق ادا کرتے۔ رمضان المبارک دا مہینہ میرے توڑے کو کی تقاضا کرتا ہے، کی چاہتا ہے؟ میں عرض کیتا ہے تربیت ہی کورس ہے، تو تربیت حاصل کرنی ہے۔ جس طرح رمضان دا مہینہ انسان گزارتا ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں انسان ساری زندگی اس طرح گزارے۔ رمضان دے فضائل دے اندر صحیح بخاری دی حدیث ہے، میرے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
لوگو جڑا بندہ ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت نال رمضان دے مہینے دا روزہ رکھ دے، اللہ پاک اس بندے دے پچھلے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جڑا بندہ رمضان دیاں راتاں دا قیام کردا ہے، یہ دوویں خوبیاں او دے اندر موجود ہون، ایمان بھی ہوئے تے اخلاص بھی ہوئے، نیت بھی اللہ پاک دے کول اجر تے ثواب دی ہوئے، اللہ پاک اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ یہ حدیث تسی رمضان جدوں دا شروع ہویا نا کئی دفعہ سنی ہونی، مگر میں عرض کرنا چاہنا کہ دیکھیے رمضان المبارک دی عظمت ہے کہ جیڑا بندہ ایک مہینہ اللہ پاک دی مرضی دے مطابق گزار لے، روزہ اللہ دی مرضی دے مطابق رکھ دے، قیام رات نو اللہ پاک دی مرضی دے حکم دے مطابق کر دے، انہیں رمضان دا صرف ایک مہینہ اللہ پاک دی مرضی دے مطابق گزارے ہے، اللہ پاک فرماندے نے غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ دے پچھلے سارے گناہ معاف نے۔ تو میرے بھائیو جیڑا بندہ ساری زندگی اللہ دی مرضی نال گزار لے، 60 سال 70 سال 80 سال دی زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق گزارے، او دا کنا بڑا مقام ہوئے گا۔ ایک مہینہ اللہ دی مرضی من لئیے، اپنی خواہشات نو، اپنی آرزواں نو، اپنی تمناواں نو، اپنی من دیاں مرضیاں نو اللہ پاک دے حکماں تے قربان کر دئیے۔ میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زبان نبوت تو یہ بات ارشاد فرمائیے کہ اللہ اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ اور پتہ ہے کیڑی زبان ہے کہ جدے تو کدی اپنی مرضی نال کوئی لفظ نہیں نکلدا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبر نو وحی دے ذریعے آگاہ نہیں کر دیندے، پیغمبر کسے نو مسئلہ بھی بیان نہیں کرتے۔ بہت ساریاں مثالاں کتاب و سنت دے اندر موجود نے، بات سمجھان واسطے صرف ایک مثال عرض کرنا۔ امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما نے، ایک آدمی نے آ کے سوال کیتا ہے، آ کے عرض کردہ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام مینوں اے بیان فرماؤ زمین دے وچوں سب تو بہترین جگہ کیڑی ہے تے زمین وچ سب تو بدترین تے بری جگہ کیڑی ہے؟ ایک سوچ میری تہاڈی ہے، انسان سمجھدا ہے مکان اس جگہ تے بناواں گا، آن جان دیاں سفر دیاں سہولتاں ہون گیاں، میرا مکان محفوظ ہوئے گا، اے دے تو اے فائدہ ہے اے فائدہ ہے، اس لحاظ نال اسی سمجھنے ہاں اے کالونی ہے پلاٹ ہے کونا اچھا ہے زمین دا، فلانی کالونی تے فلانے محلے دے اندر اچھا نہیں، لوگاں دا رہن سہن اچھا نہیں، یا میرے تو مسجد بڑی دور ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی مرضی نال سوچدا ہے، دکاندار ہے تے سمجھے گا اس مارکیٹ دے اندر فلان جگہ تے دکان ہوئے تے میرے واسطے اچھی اور بہتر ہے، اگر فلاں پچھلی گلی دے اندر ہوئے گی پھر میرے واسطے بہتر نہیں ہوئے گی۔ اے میریاں تواڈیاں سوچاں نے، اسی اچھا تے برا اپنے معیار نال سمجھنے ہاں۔ پوچھن والے نے سوال کیتا ہے، آمنہ دے لال علیہ السلام جواب ارشاد فرماندے نے، پیارے پیغمبر فرماندے نے اس مسئلے دے بارے اللہ پاک نے اجے تک مینوں کچھ بیان نہیں فرمایا، جبریل علیہ السلام آن گے تے جبریل کولوں پوچھ کے میں دساں گا۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل دس ذرا زمین وچوں سب تو بہترین جگہ کیڑی ہے تے سب تو بری اور بدترین جگہ کیڑی ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کردے نے اللہ دے رسول مینوں اس مسئلے دا پتہ نہیں، میں اللہ پاک دے کولوں پوچھ کے تے پھر تانوں دساں۔ جبریل علیہ السلام اللہ پاک کولوں پوچھ کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے دسیا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا بھی وہ بندہ کتھے جن نے سوال کیتا سی؟ عرض کردہ جی حضور میں حاضر ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں ہنے جبریل علیہ السلام نے آ کے دسیا ہے اس دنیا دے اتے زمین وچوں سب تو بہترین جگہ جڑی ہے خیرھا مساجدھا، فرمایا اللہ دے گھر مسجداں نے، جڑی مسجد ہوندی ہے نا وہ پوری کالونی وچوں، پورے محلے وچوں، پورے شہر وچوں، بلکہ پوری زمین وچوں بہترین جگہ، کیونکہ جدوں بندہ مسجد دے اندر آ جاندا ہے نا کوئی نہ کوئی نیکی دی توفیق انہوں ملدی، نماز پڑھے گا، ذکر اذکار کرے گا، قرآن دی تلاوت ہی کرے گا، اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے گا، اللہ نو کوئی نہ کوئی نیکی دے کرے گا۔ دوستو جے کوئی نیکی نام ہی کرے تے کنیاں گناہاں تو بندہ بچ جاندا جدوں مسجد دے اندر آ، پھر کسی نو گالی نہیں دیندا، چغلی نہیں کردا، جھوٹ نہیں بولدا، کوئی اور اس قسم دا کام نہیں کردا جنوں سمجھدا ہے کہ گناہ دا کام ہے، کیوں نہیں کردا؟ آندا مسجد دے اندر موجود۔
تے مسجد اندر مینوں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مسجد اس واسطے بہترین جگہ بن گئی کہ مسجد کے اندر آ کے یا انسان نیکی کرے گا یا کم از کم گناہ دے کولوں بچیا رہے. اور فرمایا وَشَرُّهَا أَسْوَاقُهَا، اس زمین دے اتے سب تو بری اور بدترین جگہ جڑی ہے وہ اس زمین دے اتے مارکیٹ اور بازار نے. یہ مارکیٹاں اور یہ بازار جڑے نے وہ برے نے اس واسطے کہ جدو انسان بازار دے اندر جاندا ہے یا دھوکھا کرے گا یا دھوکھے دا شکار ہو جائے گا یا کوئی اور اس قسم دیاں کئی گناہ اور برائیاں دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے. اگر انسان خود گناہ نہیں بھی کردا نا تے کئی گناہ دھکے نال دے گل پے جاندے. کدھروں گانے دی آواز آ رہی ہے، کدھروں گالی دی آواز آ رہی ہے، کدھروں غیر محرم تے نظر پہ رہی، کدھر ایک لوگاں دا بول چال غلط ہے انہوں سننا پہ گیا، سنن تے مجبور ہے، یعنی گناہ انہیں کیتا کوئی نہیں پر یہ گل پہ گیا. اس واسطے فرمایا بازار اور مارکیٹاں بریاں جگہ. لیکن میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی نال کچھ نہیں دسیا کہ زمین دا کیڑا حصہ اور ٹکڑا اچھا ہے اور کیڑا برا ہے. فرمایا اللہ وحی دے ذریعے دسے گا تو میں تمہیں دس دیا گا. اور جدو جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک دا کے پیغام دیتا ہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. تو عرض یہ کر رہے ہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک نبوت والی سچی اور سچی وحی والی زبان تو یہ بات ارشاد فرمائی جیڑا بندہ ایک مہینہ اللہ دی مرضی دے مطابق گزار لے اللہ اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف کر. ذرا اس گل نو سامنے رکھ کے تے سوچئے دوستو تے جیڑا بندہ زندگی دے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال اللہ دی مرضی دے مطابق گزارے اللہ پاک اس بندے نو کنا مقام عطا فرمان گے بھائی. اللہ آئیے قرآن وچ عرض کرنے کی کوشش کرنا. ایسا بندہ جن نے اپنی ساری زندگی نو اللہ پاک دے احکام دے تابع کر دیتے، اپنیاں ساریاں خواہشات ساریاں آرزواں ساریاں تمناواں اور ساریاں مندیاں مرضیاں اللہ پاک دے حکمت تے قربان کر دیتی ہیں. اللہ پاک اس بندے دا کیا مقام رکھے اللہ کریم ارشاد فرمائے. لیکن ذرا بات سمجھن واسطے ایک اور میرے ذہن اندر آئی. تسی حدیث سنی رمضان المبارک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار بندے واسطے دو خوشیاں. ایک جدو روزہ افطار کر دینا ادو انہوں بڑی خوشی ہوندی یار میرا روزہ پورا ہو گیا، روزہ میرا نب گیا ہے، میں روزہ گزار لیا ہے. افطاری دے ٹائم تے انہوں بڑی خوشی ہوندی. اور دوسرا فرمایا جدو قیامت والے دن اللہ پاک نال ملاقات ہوئے گی اللہ روزے دا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا اس ویلے انہوں بڑی خوشی ہوئے. اس واسطے کہ اللہ دی مرضی دے مطابق انہیں سارا دن گزاریا نا تو خوشی ہے. تو جیڑا بندہ ساری زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق گزارے انہوں بھی مرن تو پہلا اللہ خوشیاں نصیب کر دیتا ہے. کیڑیاں خوشیاں نے قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اللہ پاک فرماندے نے لوگو او بندہ او آدمی او انسان جن نے ایک دفعہ اپنی زبان تو یہ بات کہہ دیتی نا میرا رب اللہ، میرا خالق اللہ، میرا مالک اللہ، میرا مشکل کشا اللہ، میرا حاجت روا اللہ، میرا داتا اللہ، میرا غوث اعظم اللہ، میرا دستگیر اللہ، میرا لجپال اللہ، میرے نفع نقصان دا مالک اللہ، میریاں بگڑیاں سوارن والا اللہ، مینوں رزق دین والا اللہ، مینوں ذلتاں دے کولوں بچان والا اللہ، عزتاں نصیب کرن والا میرا اللہ، میری زندگی دا مالک میرا اللہ. فرمایا ثم استقاموا پھر ساری زندگی اللہ دی ملکیت من لیندا ہے، اپنی زندگی نو اللہ دے تابع کر لیندا ہے، اسے عقیدے تے نظریے تے ڈٹ جاندا ہے تے زندگی استقامت دے نال گزاردا ہے. کیونکہ جدو اللہ نو رب من چکیا ہے، خالق تے مالک من چکیا ہے، پھر اللہ پاک دا حق بھی تسلیم کر چکیا ہے
کہ میں ہن اپنی کوئی مرضی نہیں کر سکتا کیونکہ اکھ میں آپ نہیں بنائی اینو اللہ دی مرضی دے خلاف اے دے نال دیکھ نہیں سکدا کان مینوں اللہ نے عطا فرمائے نے میں انہاں دے نال اللہ دی حکم دے مرضی دے خلاف سن نہیں سکدا اے زبان اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس زبان نال میں اللہ پاک دی نافرمانی دے اندر بول نہیں سکدا اسی طرح سارے آزاد بارے سوچ دے تے انسان اس بات دی فکر کردا ہے میں رہندا رب دی زمین تے ہاں تے اللہ دی نافرمانی کیویں کراں گا میں آسمان دے رب دا بنایا ہویا ہے او دے تھلے زندگی گزار رہا میرا حق نہیں بندا میں اللہ تعالی دیاں نافرمانیاں کراں جے میں اللہ دی گل نہیں مننی اللہ دی نافرمانی کرنی ہے پھر مینوں اللہ دی زمین وچوں دور چلے جانا چاہیے اللہ پاک دے آسمان دے تھلیوں نکل جانا چاہیے پھر مینوں اللہ پاک دا دتا ہویا رزق تے نہیں کھانا چاہیے اس واسطے کہ دنیا دے اندر اصول تے ضابطہ ہے جیڑا بندہ جدا ہوندا ہے نا یا جیڑی چیز دا مالک ہوندا ہے اونوں اپنی مرضی نال استعمال کردا ہے کوئی دوسرا بندہ اونوں اس بات تے مجبور نہیں کر سکدا اس انسان نے عقیدہ بنایا ہے اس انسان نے نظریہ اختیار کیتا ہے پھر ساری زندگی اللہ پاک دیاں فرما برداریاں کیتیاں نے اپنی زندگی دے اندر اپنی تمناواں نو خواہشات نو آرزواں نو اللہ پاک دے حکماں تے قربان کر دیتا ہے عرشاں والا رب اعلان کردا ہے تتنزل علیہم الملائکہ فرمایا جس ویلے اس بندے دی موت دا ٹائم قریب آندا ہے اجے دی جان نہیں نکلی اجے نو موت نہیں آئی اجے دی روح دے جسم تو الگ نہیں ہوئی اجے دی موت دا ٹائم ہی قریب آیا ہے اللہ پاک آسمان تو فرشتیاں دی ایک جماعت نازل کر دیندے نے اللہ اکبر تے کنے فرشتے آئے بھائی کوئی 2 4 10 20 نہیں امام کائنات علیہ السلام نے اس سچی نبوت والی زبان تو یہ بات ارشاد فرمائی اس بندے دی 4 پائی تو لے کے آسمان تک فرشتیاں دی لین لگ جائے ایڈی لمبی قطار تے فرشتے ترتیب دے نال کھڑے نے تے آ کے فرشتے کہندے کی نے آندے نے بندیا تینوں اللہ پاک دی طرفوں سلام آیا ہے تے اللہ پاک دا تینوں پیغام بھی آیا ہے سبحان اللہ جدو کسی نو رب دی طرفوں سلام آئے پھر وہ دے واسطے خوشی دی بات ہے کہ نہیں ساڈا کوئی بڑا قریبی دوست ہوئے یا ساڈا کوئی استاد ہوئے یا ساڈا کوئی افسر ہوئے یا جنوں اسی بڑا چاہنے ہیں اگر وہ دے بارے کوئی بندہ آگے کہے یارو تیری فلانے جگہ تے گل کرن ڈیا سی بندہ تیرا ہی تذکرہ ہو رہا سی تے انسان انہوں پوچھتا ہے بھی میرا نام لے کے گل ہوئی انہیں کیا کی ہے بھائی کیونکہ اسی انہوں اپنے واسطے اعزاز سمجھنے ہیں تے جے کوئی بندہ کہا جی فلانے نے تو انہوں سلام کیا ہے تو پھر آنے ہیں بھی میرا نام لے کے کیا سی یا انہیں کیا سی بھی مسیطے جا کے سارے جماعت والے نے میرا سلام کیا ہے یہ انسان دی تڑپ ایک خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھی ابی مینوں اللہ تعالیٰ نے کیا میں تینوں قرآن سناواں سبحان اللہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک دے مشہور کاریاں وچوں اور انہاں 2 کاریاں دے وچوں نے جنہ دی ڈیوٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات تے لگائی سی کہ تسی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر مسجد نبوی وچ 11 رکعتاں تراویح پڑھایا کرو یعنی 8 تراویحاں دے 3 وتر 11 رکعتاں ہو گئی حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابی وہ مشہور کاری نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا نا مینوں اللہ تعالیٰ نے کیا بھی میں تینوں قرآن سناواں تو حضرت ابی بن کعب عرض کر دینے اسمانی اللہ دے رسول اللہ نے میرا نام لے کے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سماک اللہ نے تیرا نام لے کے گل کہی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے کتھے عرشاں والا رب ہے ابی کتھے تو ہے کیا تیرے مقدر دے کہنے نے اللہ وحدہ لا شریک عرشاں دی بلندی تے تیرا نام لے رہے ہیں یہ انسان دی فطرت ہے انسان دے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے وہ بندہ کنا خوش نصیب ہے جہدے بارے آ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تینوں اللہ پاک نے سلام بھیجے تینوں سلام کیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے تے نالے اللہ تعالیٰ نے تینوں پیغام دیتا ہے اللہ دا سلام من لے اللہ پاک دا پیغام سن لے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا یہ پیغام ہے سنے فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں مرن تو پہلا
کہ اللہ تخافو ولا تحزنو، بندیا تینوں گھبرانا نہیں چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ مینوں موت آئے گی میرے نال کی سلوک ہوئے گا، قبر دے اندر جاواں گا میرے نال کی بیتے گی، حشر دے میدان اندر میرے نال کی معاملہ کیتا جائے گا، پل صراط تے مینوں کیڑی پریشانی دا سامنا کرنا پائے گا، جہنم دے کولوں میں کس طرح بچ سکاں گا۔ کوئی دنیا جہان دا تینوں خوف تے غم نہیں ہونا چاہیے، نہ قبر دے عذاب دا غم ہے، نہ قیامت والے دن حشر دے میدان دیاں سختیاں دا غم ہے، نہ ہی تینوں پل صراط دا غم کرنا چاہیے، نہ تینوں جہنم دے دوزخ دے کولوں ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تینوں اس جنت نال خوش ہو جانا چاہیے جیڑی جنت دا اللہ پاک نے تیرے نال وعدہ کیتا سی نا، اللہ پاک نے اج تیرے نام الاٹ کر دی۔ مرن تو پہلا بندے نو جنت دی بشارت مل رہی ہے نا۔ یار بندہ ایک مزدوری کردا ہے، بھاویں فیکٹری چ کرے، بھاویں کسی مستری دے پیچھے کرے، گرمی چ بھی کردا ہے، سردی چ بھی کردا ہے، دھنداں چ بھی کردا ہے، تے شکر دوپہرے بھی کردا ہے۔ کیوں کردا ہے؟ انہوں پتہ ہے شام نو مینوں دیہڑی مل جانی ہے، مزدوری مل جانی ہے۔ تے جے او دا مالک 5 بجے چھٹی ہونی ہے نا، تے 3 بجے 4 بجے انہوں لے آ کے تنخواہ پھڑائے، دیہڑی پھڑائے، پیسے دے دے، کہہ لے یار تو پیسے اپنے جیب وچ پا، تو جدو چھٹی ہوئے گی تو چلا جائے، او دے واسطے خوشی ہور زیادہ ہو جاندی۔ کئی مالکاں نوں میں دیکھیا ہے، انہاں نوں تے پتہ نہیں بیماری ہوندی ہے۔ ساڈا گجراں والے دوست سی، تے اس مالک سارا دن ہر روز انہیں فیکٹری دے اندر رہنا ہے، چکر لاندیا رہنا ہے، جمعرات نوں نے مزدوراں نوں حساب کر کے پیسے دینے، تے جس ویلے شام 5 بجے چھٹی دا ٹائم ہونا تے 4:30 بجے نے کسی پاسے نکل، پھر انہیں ہونا 6 بجے 7 بجے 5:30 بجے، یعنی وہ دا مقصد یہ ہوندا سی بھی کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے بندہ زیادہ کام کاری گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس بندے نو ٹائم تو پہلا پیسے مل گیا، ذرا سوچئے وہ دے واسطے کنی خوشی ہے۔ اس بندے نو کنی خوشی ہے بھی جنہوں مرن تو پہلا ابشروا بالجنہ کیا جا رہا ہے کہ تو جنت نال خوش ہو جا، جیڑی اللہ پاک نے تیرے نال وعدہ کیتا سی، تیرے نام الاٹ کر دیتی۔ صرف جنت دا ہی وعدہ نہیں، بلکہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ میرا بندہ جس ویلے تو جنت دا دروازہ لنگ جائے گا، جنت دی 4 دیواری دے اندر داخل ہو جائے گا، اللہ پاک فرماندے نے جیڑیاں نعمتاں دا میں تیرے نال وعدہ کر چکیا، وہ تے میں ساریاں تینوں عطا کرنیاں ہی کرنیاں نے۔ والوایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت دی 4 دیواری دے اندر تو جو میرے کولوں سوال کرے گا، جو میرے کولوں منگے گا، میں عرشاں والا رب تینوں بھی عطا فرماواں گا۔ بلکہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تیرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئے گی، اللہ پاک فرماندے نے میں تیرے منگن تو پہلے ہی تینوں عطا کراں گا۔ کتنا بڑا مقام! یعنی تو دنیا دی زندگی دے اندر اپنی خواہشات، اپنی آرزواں، اپنی تمناواں اور اپنی من دیاں مرضیاں میرے حکماں تے قربان کر۔ اللہ فرماندے نے جدو میرے کو آئے گا نا، میں تیریاں ساریاں خواہشات پوریاں کر دیا، میں تیریاں ساریاں تمناواں پوریاں کر دیاں گا، میں تیریاں ساریاں آرزواں پوریاں کر دیا۔ اور میرے بھائیو یہ بھی بات سمجھ آئی کہ کسی انسان دیاں جو ساریاں تمناواں آرزواں پوریاں ہو سکدیاں نے نا، تے صرف جنت دی 4 دیواری دے اندر ہی پوریاں ہو سکدیاں نے، جنتوں باہر نہیں پوریاں ہو سکدیاں اس دنیا دے اندر۔ پاویں مال دولت ہوئے، پاویں عہدہ اقتدار ہوئے، جیڑی چیز انسان کو مرضی اسباب وسائل موجود ہون، دنیا دے اندر کوئی انسان اپنی خواہشات پوریاں نہیں کر سکتا۔ صرف ایک مثال عرض کرنا، بندے دے کول پیسے موجود نے، دولت موجود ہے اور بڑا سرمایہ دار ہے، کئیاں نوں یہ بھی نہیں پتا ساڈے کول دولت کنی، لیکن جدوں چائے پین لگدے نے نا، تو اس چائے دے اندر چینی دی چمچی نہیں پا سکتے، حالانکہ دل چاہتا ہے آندا یار پھکی چاہ دینا سنگوں لنگ دی نہیں، پین نوں دل نہیں کر۔ ڈاکٹراں کولوں مشورے لے گا، حکیماں کولوں مشورے لے گا جی یہ کوئی شوگر دا متبادل دسو کہ میں چینی استعمال نہ کرا تے چاہ بھی میٹھی ہو جائے۔ یہ کول پیسے موجود نے، اسباب موجود نے، چینی موجود ہے، یہ دل بھی چاہتا ہے مگر اپنی دولت نال اپنی خواہش نو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر اسی چاہنے ہیں میرے بھائیو ساڑیاں ساریاں خواہشات پوریاں ہو جان نا،
تو پھر سانو اللہ دی جنت اندر جانا چاہیے. اگر اسی چاہنے ہیں قبر دے اندر آرام نال سوئیے پھر دنیا دے اندر جا کے کچھ وقت گزارنا چاہیے. جے چاہنے ہیں کہ سانو ساڈیاں خواہشات پوریاں ہون پھر دنیا دے اندر انسان نو اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ دے حکماں تے قربان کرنیاں چاہیے. اللہ دا حکم آئے اپنی تمناواں آرزواں خواہشات نو چھوڑ دے اور اللہ وحدہ لا شریک دے حکم دی پیروی کرے. جس طرح میں احباب دے سامنے عرض کر چکیا کہ روزہ انسان کس طرح گزارتا، سحری تو لے کے افطاری تک کنیاں ایدیاں خواہشات نے، کنیاں تمناواں نے، بلکہ ایدیاں کنیاں ضروریات نے جنہاں نو اللہ دا حکم سمجھ کے انسان قربان کر دے. اللہ اکبر. فرشتے پیغام دے رہے ہیں، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے پھر سب تو آخر تے ملک الموت آئے. اللہ پاک نے جنت وچوں ایک ریشمی کپڑے دا ٹکڑا دے کے بھیجیا ہے. ملک الموت نے آ کے اس مومن بندے دی روح نو قبض کیتا ہے، اس کپڑے دے اندر لپیٹیا جڑا اللہ پاک نے جنت وچوں دے کے بھیجیا ہے. انہیں قریب والے فرشتے نو پکڑا دیتا ہے. اس نے اپنے قریب والے فرشتے نو پکڑایا. وہ جڑی آسمان تک فرشتیاں دی لین لگی ہے نا، اونا فرشتیاں دے ہتھوں ہتھی اس پورے پروٹوکول دے نال اس مومن بندے دی روح آسمان تک پہنچ دی ہے. آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا جاندا ہے، پوچھا جاندا ہے کون ہے، دسیا جاندا ہے فلاں روح ہے. فرشتہ کہندا اچھا جڑی فلاں جسم دے اندر سی، جی ہاں وہی روح ہے جڑی فلاں جسم دے اندر سی. آسمان دا چوکیدار دروگا فرشتہ کہندا ہے اس روح نو بھی مبارک ہوئے، انہیں جس جسم دے اندر زندگی گزاری اس جسم نو بھی مبارک ہوئے. پیارے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آسمان دا دروازہ کھل دے تے پہلے آسمان دے سارے فرشتے اس مومن بندے دی روح دے استقبال واسطے موجود ہوندے نے. انہوں خوش آمدید کیا جاندا ہے، اہلن سہلن مرحبا دیاں آوازاں دیاں نے، اس نو ویلکم کیتا جاندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرشتے مبارک سلامت تو فارغ ہوئے تے دوسرے آسمان دے دروازے تک انہوں الوداع کہن واسطے جان دیں. کنا بڑا اعزاز ہے جی. اللہ اکبر. پہلا یہ استقبال واسطے موجود نے، پھر الوداع کہن واسطے جا رہے. یہ کون خوش نصیب ہے؟ یہ او مقدرہ والا نصیب والا بندہ ہے جڑا اپنی ساری زندگی اس طرح گزاردا ہے جی میں مومن بندہ رمضان دا مہینہ گزاردا. جس طرح روزے دار نے صبح تو لے کے شام تک سارا دن گزارے ہے، اس مومن بندے نے اپنی ساری زندگی اس طرح گزاری ہے. مرن تو پہلا جنت دیاں بشارتاں مل رہی نے، اللہ پاک دی طرفوں سلام آ رہا ہے اور آسمانہ تے فرشتے دا استقبال کر رہے. پھر دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں ہر آسمان دے اتے ہی یہ ہو جا معاملہ ہے. پہلا یہ استقبال کیتا جاندہ ہے، پھر انہوں اگلے آسمان تک الوداع کیا جاتا ہے. اور جدو ستاں آسمانہ تو اوپر یہ دی روح نو اللہ پاک دے عرش تے اللہ دے سامنے پیش کیتا جاندہ ہے، پھر میرا توڑا رب اعلان کر دیندہ ہے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ پاک فرماندے نے اطمینان والی روح تو دنیا دے اندر میری فرما برداری کر کے تو دنیا دے اندر اپنی خواہشات تمناواں آرزواں تے من دیاں مرضیاں نو میرے حکماں تے قربان کر کے مینوں راضی کر دیتا ہے. تو عقیدہ اپنایا تے میری مرضی دا، تو عمل کیتا تے میری مرضی دا، تو وضو کیتا تے میری مرضی دا، تو نماز پڑھی تے میری مرضی دی. تیرا رہن سہن کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا ایک ایک عمل میری مرضی دے تابع ہو گیا. تو اپنی ساریاں خواہشات تمناواں تے آرزواں نو میرے حکماں تے قربان کر دیتا. راضیۃ مرضیہ. دنیا دے اندر تیرے سامنے کوئی کھان والی چیز آئی، تیرا جی چاہتا ہے میں نو کھا لواں، پر تینوں یاد آیا اللہ پاک نے ایسیاں چیزاں کھان
کھان تو منع فرما دیتا ہے، تیرے سامنے کوئی پین والی چیز آئی، تیرا جی چاہتا ہے میں نو پی لوا، پر تینوں یاد آیا اللہ پاک نے ایسیاں چیزاں پین تو منع فرما دیتا ہے، تیرے سامنے کوئی ایسا منظر تے ماحول آندا ہے، تیرا دل چاہتا ہے میں اس منظر تے ماحول نو دیر تک دیکھدا رہواں، میں پوری توجہ نال دا نظارہ کردا رہواں، پر تینوں یاد آیا اللہ پاک نے ایسے منظر تے ماحول ویکھن تو منع فرما دیتا ہے، تیرے کناں دے اندر کوئی ایسی آواز پئی، بڑی سریلی آواز ہے، تینوں بڑی پسند آئی، تیرا دل چاہتا ہے میں اس آواز نو دیر تک توجہ دے نال سندا رہواں، پر تینوں یاد آیا اللہ پاک نے ایسیاں آوازاں سنن تو منع کر دیتا ہے۔ اللہ فرمان گے میرا بندہ تو میرا حکم سمجھ کے کھان تو رک گیا، میرا حکم سمجھ کے پین تو رک گیا، میرا حکم سمجھ کے ویکھن تے سنن تو رک گیا، تو دنیا دے اندر اپنیاں ساریاں خواہشات نو میرے حکماں تے قربان کر کے مینوں راضی کر دیتا ہے، اج میرے کول آیا ہے میں عرش والا رب تینوں راضی کر دیاں گا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا میرے مومن بندیاں دے اندر شامل ہو کے میری جنت اندر داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، یہ کون خوش نصیب ہے، کون مقدر والا ہے جنہوں مرن تو پہلا جنت دی بشارت دیتی جا رہی ہے، مرن تو بعد جنت اندر داخلے دی اجازت دیتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو اے وہ بندہ ہے جڑا اپنی ساری زندگی اس طرح گزارتا ہے جنہیں روزے دار سارا دن روزے دی حالت اندر گزارتا ہے، جس طرح سی رمضان دا مہینہ اللہ دی فرما برداری کے اندر گزارے ہے، اس طرح ساری زندگی اللہ دی فرما برداری کے اندر گزاریے تو اے مقام ملتا ہے، پھر انہاں لوگوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، پھر انہاں لوگوں کے اندر انسان اللہ شامل کر لیتا ہے، پھر اللہ وحدہ لا شریک عرشاں دیاں بلندیاں تو اس بندے واسطے اپنی رضا دا اعلان کر، تے جدے تے رب راضی ہو جائے انہوں پھر اور تھوڑ کیڑی رہ جاتی، اس واسطے کدھر ایسا نہ ہوئے ساڈے کول رمضان دا مہینہ آیا ہے اسی انہوں روٹین سمجھ کے گزار دیتا ہے، کئیاں نے تے چکھ کے نہیں ویکھیا نا، انہاں دی زندگی دے اندر تے رمضان آیا ہی انہوں نے پتہ ہی نہیں اج دن کیڑا ہے، مہینہ کیڑا ہے، اللہ اکبر۔ تے کئی ایسے جنہاں دی زندگی چ رمضان تے آندا ہے پر وہ سحری افطاری لے کے آندا ہے، تبدیلی لے کے کوئی نہیں آندا، انقلاب نہیں برپا کرتا، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جڑا رمضان المبارک دے مقصد نو پا لیندا ہے اور اون دے اندر تقوی آ جاندا ہے، پرہیزگاری آ جاندی ہے، ایک مہینہ جڑی اونوں ٹریننگ مل گئی ہے پھر ساری زندگی اس میں اپناوندا ہے، نہ نماز چھڑدا ہے، نہ جھوٹ بولدا ہے، نہ غلط بیانی کردا ہے، نہ قرآن دی تلاوت چھڑدا ہے، اور نہ ہی وہ انسان صدقہ خیرات کا ہاتھ کھچدا ہے، یعنی نیکیاں نہیں چھڑدا تے گناہ کرتا کوئی نہیں، وہ سمجھدا ہے کہ رمضان دے مہینے نے میری تربیت کر یہ تربیت ہی کورس سمجھ کے اس کو گزاریے، انہوں ٹرینر سمجھ کے حاصل کریے، پھر جدو رمضان دا مہینہ گزرے گا میرے بھائیوں اس حالت اندر گزرے گا کہ فرشتے میرے توڑے رستے اندر کھڑے ہو کے میں نے سلام کہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اللہ اکبر۔ ایسا نہ ہوئے کہ جیسا رمضان گزرے آیا سی ویسے ہی گزر گیا، کوئی ساڈے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں میں ایک مثال نہ لرز کرنا، جدو بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ روندا ہے، ہر بندے کی فطرت اندر اللہ نے بات رکھی، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، عالم ہے، ان پڑھ ہے، کسے باشد، جس گھر دے اندر بھی بچہ پیدا ہوئے گا سب تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ بچہ رونا شروع کرتا ہے، جے بچہ رون لگ پینا تو گھر دے سارے ہسن لگ پیندے نے، خوش ہو جاندے نے، ایک دوسرے نو مبارکاں دیندے نے، تے جے او نہ روئے پھر گھر دے سارے رون لگ پیندے، دوواں وچوں ایک نے رونا ہے نا، یا آن والا روئے گا یا جنہاں دے کول آیا وہ رون، لیکن جے رون لگ پے تے سارے خوش ہو جاندے نے، تے جدوں انسان دنیا تو واپس جاندا ہے ادوں کئی ایسے لوگ دنیا تو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھروں موت آئی تے زمین جو ٹکڑے جنہ تے اللہ دی عبادت کردا سی وہ زمین روندی، آج تو بعد میرے تے عبادت کرنے والا بندہ گھٹ ہو گیا، آسمان تے جس دروازے تو ادھر رزق اتردا سی وہ آسمان دا دروازہ روندا ہے، آج تو بعد میرے وچ ایک مومن بندے دا رزق گزرنا بند ہو گیا،
آسمان سے جس دروازے تو انہی نیکیاں گزار کے اللہ نے حضور پیش کیتیاں جاندیاں سن وہ آسمان دا دروازہ روندا ہے اج تو بعد میرے وچوں مومن بندے دیاں نیکیاں گزرنیاں بند ہو گئیاں زمین بھی رو رہی آسمان بھی رو رہی ماں باپ اولاد بہنا بھائی عزیز و اقارب خامد بیوی یہ تو ایک دوسرے کو روندے ہی نہیں پر وہ کیسا انسان ہے جنہیں مرن ہوتے زمین بھی رو رہی ہے آسمان بھی رو رہے ہیں لیکن انہوں فرشتے جنت دیاں بشارتاں دے رہے ہیں ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون یہ دنیا تے آیا روندا سی لوگ ہس دے سن دنیا تو گیا ہے سارا جہان انہوں رو رہا ہے پر یہ مسکرا رہا ہے ہس رہا ہے خوش ہو رہا ہے اور خوش ہو کے اللہ نے ضرور پیش ہو ایسی زندگی دا تو مزہ آ گیا نا بھائی ایسی زندگی دا تو مقصد پورا ہو گیا یہ تو پر لطف زندگی ہے کیا وہ بھی کوئی زندگی ہے بندہ دنیا تے آیا سی تے رو رہا سی لوگ خوش ہو رہے سن جب دنیا تو واپس جائے پھر رو رہا ہوئے تے لوگ پھر خوش ہو رہے ہوئی چنگا ہی ہویا جب جان چھوٹ گئی ایسی زندگی نہیں جس طرح زندگی آن جان دے اندر فرق ہے اسی طرح رمضان کے مہینے نو اپنے سامنے لا کے سوچئے کہ جدو آئے سا اودو ساری حالت کی سی جدو جا رہے ہیں اودو ساری حالت کی ہے رمضان جدو شروع ہویا سی اودو میرے اندر کیا حالات سن اور کیا تبدیلی سی رمضان اپنے 29 دن پورے کر کے رخصت ہو رہا ہے میرے اندر کیا تبدیلی دے اثرات چھوڑ دیے عربی دے شاعر اس مثال میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیتا ہے اندہ والدت کا اموں کا یبنا آدم باقیا والدت کا اموں کا یبنا آدم باقیا والناس حولک یضحکون کثیرا فاجحد لنفسک ان تکون اذا بکو ہین ربک راضیا مسرورا کہندہ ہے بندے ذرا یاد کر سوچ اس بات نو جدو تو پیدا ہویا سے ادو تو رو رہا سے تیرے چار چفیرے لوگ خوشیاں منا رہے نے کدھرے تیری ماں خوش ہو رہی ہے میریاں تکلیفاں وارا گئیاں کدھرے تیرا باپ خوش ہو رہا ہے میرے بڑھاپے دا سہارا مل گیا کدھرے تیرے برا خوش ہو رہے نے ساڑیاں باواں مضبوط ہو گئیاں کدھرے تیریاں پہنا خوش ہو رہیاں نے ساڑیاں دوپٹیاں دی حفاظت کرنے والا آ گیا ہے نان کے داد کے ٹیلی فون کر کے اطلاعاں دیتیاں جا رہیاں نے مبارکاں دے پیغام آ رہے نے گلی محلے دے وچوں مٹھائیاں تے مبارکاں دے تبادلے ہو رہے نے تو رو رہا سے لوگ تیرے چار چفیرے خوشیاں منا رہے سن اور دنیا دے اندر آئے اس طرح زندگی گزار اللہ پاک دیاں اس طرح فرما برداریاں کر اس طرح دا تعلق اپنے رب دے نال جوڑ لے جدو تو اس دنیا تو واپس جائیں تو دنیا تو واپس جائے تے فرشتے تینوں جنت دیاں بشارتاں دے رہے ہون تو ہسدا ہویا اللہ پاک دے حضور پیش ہوئے تے سارا جہان تینوں رو رہا ہوئے اس طرح دی زندگی گزار پھر زندگی دا مزہ ہے اور پنجابی شاعر نے بات کہی ہے آندہ جنیاں ماں تیری نے تینوں اوے جنیاں ماں تیری نے تینوں تو رویا تے کرلایا ماں پیو تیرا نال خوشی دے ہو گیا دون سوایا اس دنیا اندر رب اپنے نال اس طرح کر تو وطارا اس دنیا اندر رب اپنے نال اس طرح کر تو وطارا ہسدا جانے طرف اللہ دی تے روندہ روے جگ سارا میرے بھائیو آئیے کوشش کریے یہی دوستان دی خدمت اندر پیغام عرض کرنا چاہنا رمضان المبارک دا مہینہ یہ تو تربیت حاصل کریے بڑی برکت والا بڑی عظمت والا مہینہ ہے جس طرح سی رمضان دا مہینہ اللہ دی فرما برداری کے اندر گزارنے ہاں اللہ تعالیٰ دیا نافرمانیاں دے کولو بچنے ہاں باقی بھی اپنی ساری زندگی کوشش کریے فاتقوا اللہ ما استطعتم کسی اللہ دی مرضی اور دی فرما برداری کے اندر گزاریے اور اللہ تعالیٰ دیا نافرمانیاں دے کولو بچیے اللہ پاک دے حضور دعائے اللہ وحدہ لا شریک مینوں تانوں جمیع مسلماناں نو انہاں خوش نصیبہ دے وچوں شامل فرمائے جنہاں نو اللہ پاک نے مرن تو پہلا جنت دی بشارت دینی ہے اور مرن تو بعد جنت دے اندر داخلے دی اجازت دینی ہے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات
ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤਰਾਵੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤਰਾਵੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਦੀਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਤਰਾਵੀ ਚूँकि ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ہے, سنت نماز ہے اور فرض نماز جڑی ہے وہ الگ ہوندی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جڑی فرض نماز ہے اور نفل پڑھنے والے امام دے پیچھے نہیں، انہاں دی اصطلاح ہے فاضل اور مفضول دی، لیکن انہاں دی بات درست نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل انہاں دی روٹین سی کہ عشاء دی نماز وہ مسجد نبوی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھتے، پھر اس تو بعد اپنے محلے دے اندر جا کے تو اپنے محلے والوں اپنے قبیلے والوں عشاء دی نماز دی جماعت کرواتے۔ اور حدیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وہ نفل نماز ہوندی سی، جہے عشاء دی نماز انہوں دے پیچھے محلے والے پڑھ رہے ہیں انہوں دی وہ فرض نماز۔ یہ دلیل ہے اس بات دی کہ اگر امام نفل پڑھ رہا ہے تو پیچھے آدمی فرض پڑھ سکتا ہے۔ امام نے جنیاں رکعتاں پڑھنیاں نے انیاں امام دے نال پڑھ لے، جہڑیاں اودیاں بچ گئیاں نے وہ اپنیاں پوریاں کر لے۔ تو تراوی دے اندر جڑا بندہ آندا ہے روٹین نہ بنائے، اس نو عادت نہ بنائے کہ ٹھیک ہے یار چلا جانا جماعت نال ملی جانی ہے نا، کوئی 2-4 رکعتاں میریاں لنگھ ہی جان، ویسے کسی سبب نال لیٹ ہو گیا ہے، مجبوری بن گئی ہے، جماعت تراویاں دی ہو رہی ہے، آئے نماز کے اندر شامل ہوئے، جنیاں رکعتاں امام نال مل گئی ہیں وہ پڑھے، باقی اپنی 4 رکعتاں نو مکمل کر لے، بالکل جائز ہے، درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے کے اندر موجود ہے۔ دوسرا سوال ہے جی نا فرض نماز تو بعد اجتماعی دعا امام یہ نا سر ایک مسجد سے بہت مسئلہ بن چکا ہے جی، تسی وہ کناس کے دوران دلیل دی کہ امام دی اتھارٹی ہے کہ وہ اجتماعی دعا کروا سکتا، یہ وجہ وضاحت فرما دیں۔ فرض نماز تو بعد جڑی دعا ہوندی ہے وہ نماز دا حصہ نہیں، نماز شروع ہوندی ہے اللہ اکبر تو اور مکمل ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس تو بعد جڑی دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت دا ٹائم۔ اگر بندہ یہ سمجھ کے جی اسی افطاری کے ٹائم دے اہتمام کرنے نا کہ افطاری قبولیت دا ٹائم ہے تو دعا کر رہی ہے، فرض نماز تو بعد بھی قبولیت دا ٹائم ہے تو اس وقت بندہ اہتمام کر لیتا ہے کہ میں دعا کر لوں، لیکن اس دعا نو اس نماز دا حصہ نہیں سمجھا جا سکتا، نہ بنایا جا سکتا۔ ساڈے ہاں بعض دوستاں نے نا یہ اندر مبالغہ کیتا اور غلط فہمی کا شکار ہوئے، جس ویلے سلام پھیرتا ہے تو اونی دیر تک وہ اٹھتے نہیں جنی دیر تک امام دعا نہیں مانگتے۔ یہ مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسی نماز کو فارغ نہیں ہوئے۔ پھر امام بھی کیا کرتا ہے کہ سلام پھیرتا ہے تو فٹافٹ 2-4 کلمے کہہ کے منہ دے ہاتھ پھیرتا ہے تاکہ جڑا جانا چاہتا ہے نہ اٹھ کے چلا جائے۔ یہ مطلب ہے کہ انہاں دوستاں نے اس دعا نو نماز دا حصہ بنا لیا، یہ غلط ہے۔ دعا نو نماز دا حصہ بنا لینا سمجھ لینا یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ دعا مانگ لینا ہے کہ قبولیت دا ٹائم ہے تو پھر جائز ہے، درست ہے، وہ کلا مانگ لے، وہ سارے مل کے ہاتھ اٹھا لیں۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض دعاواں کوئی ایک آدمی جڑا نا وہ زیادہ کہہ سکتا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی انیاں دعاواں نہیں پڑھ سکتا ہوتا، اگرچہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ وہ سارے کلمات کہیں، اپنی اپنی زبان اندر بھی اپنی اپنی ضرورتیں انسان مانگ سکتا ہے۔ لیکن اگر امام دے پیچھے نماز پڑھی ہے تو امام دے نال مل کے دعا بھی کی جا سکتی، انہوں بدعت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دعا منگن نو روٹین بھی نہیں بنانا چاہیے، چھڈن نو بھی روٹین نہیں بنانا چاہیے کہ بندہ کبھی منگے ہی نہ، ہاتھ ہی نہ اٹھائے۔ جڑے ساڈے دوست سمجھتے ہیں کہ دعا نہیں منگنی چاہیے اجتماعی طور پہ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا خیر تو محروم کر دیتا ہے کہ وہ نماز تو بعد اذکار بھی نہیں کرتے، اسی طرح اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی اس بات کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اس واسطے ایسا دونوں صورتوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، جائز ہے کوئی بندہ منگنا چاہتا ہے منگ لے، نہیں منگنا چاہتا نہ منگ۔ جڑی عزیزوں نے بات کی ہے، ساڈے ہاں جڑے دوست دعا نہیں نہ منگتے اور اس کو بدعت سمجھتے ہیں، انہوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ گل کہہ دے نا جی بیماراں واسطے دعا کرتے ہو تو پھر جائز ہو جاتا ہے، پھر جڑا نا دعا کر بھی اللہ دے بندے دا مطلب یہ ہے کہ پہلے بدعت نہیں سی، جائز سی تے کسی دے کہنے والے عمل جائز ہو گیا۔ اگر یہ عمل بدعت ہوتا تو سارا جہان بھی انہوں کہے نا کہ یہ کام کر لو تو وہ سنت نہیں بن سکتا، وہ جائز نہیں ہو سکتا۔
اس واسطے یہ مطلب ہے کہ کسی نے کہنے نال دعا منگنی جائز ہے تو بدعت نہیں ہے، پہلے ہی جائز ہے۔ پھر دیکھیے ایک بندے نے نماز پڑھی ہے، مقتدیاں نے جو صف کے اندر شامل ہے، انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملے ہے۔ جس بندے نے نماز مسلے تے کھڑے ہو کے سارے نو پڑھائی ہے، انہوں اپنی 25 27 کا بھی ملے تو انہوں باقیاں دیا نمازوں کا ثواب بھی ملے۔ یہ مطلب ہے کہ وہ مقام دوسرے نالوں زیادہ ہے نا۔ اور امام دا مقام سمجھنا ہوئے تو صرف ایک مثال میں عرض کرنا، ہر بندہ غلطی کرتا ہے تو ہر بندہ اپنی اپنی غلطی بھگتتا ہے، پر جے امام غلطی کرے نا تو سارے مقتدیاں نوں بھگتنی پیندی۔ حالہ غلطی امام دی ہے، مقتدی نہیں بھولے، بھولیا کلا امام ہے، مقتدی تو پیچھے بیچارے سبحان اللہ دی آوازیں کرتے رہنے، پر امام نے نہیں مننی۔ ہن انہوں آخر تے 2 سجدے کرنے پہن گے تے مقتدیاں نوں بھی نال ہی کرنے پہن۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گل سمجھائی ہے بھی امام دا مقام کنا ہے، امام دی اتھارٹی کنی ہے، امام دا ادب و احترام کنا ہے۔ غلطی وہ دی ہے، بھگتنی تساں نہیں ہوے نال۔ اگر امام ایک عام نمازی دی خواہش ہے یا وہ دی ضرورت ہے اور وہ امام نو کہہ دے کہ تسی دعا کر دیو تو جائز ہو جاتا ہے، تو جی امام اپنی ضرورت نال ہاتھ اٹھا لے یا امام اپنی خواہش دے نال ہاتھ اٹھا لے کہ بھی میری یہ ضرورت ہے اور میں کو اللہ کو منگنا چاہیے، تو پھر یہ جائز کیوں نہیں ہوتا؟ اس واسطے یہ دعا کوئی ایسا مسئلہ نہیں سی کہ جنہوں اسی کوئی جھگڑے کا باعث بنائیے، نزاع کا باعث بنائیے۔ جائز ہے، منگنا چاہتا ہے بندہ منگے، نہیں منگنا چاہتا وہ بھی خوشی کی بات ہے، لیکن نہ منگن والوں کو بدعتی کیا جا سکتا ہے، نہ منگن والوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھی تو نماز ہی لنڈی پڑی ہے، تھی تو نماز ہی مکمل نہیں کرتے۔ دونوں کو تانا نہیں ہونا چاہیے، دونوں چیزاں صورتیں چونکہ درست نے، اس واسطے دونوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور بھی کچھ سوال؟ جی اتحیات دے سر انگلی اٹھاندے شہادت جی جی بار بار شہادت دی انگلی اس طرح اٹھی رہنی چاہیے پورے اتحیات کے اندر شروع تو لے کے آخر تک۔ البتہ یہ طریقے مختلف نے، 4 طریقے جو احادیث میں ثابت نے، دوست میری طرف دیکھیں گے انشاءاللہ انہوں نے سمجھ آ جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کا انگوٹھا ہے، انہوں اپنی شہادت والی انگلی دے بالکل اس جگہ دے جڑ کے اندر لگا دے، شہادت والی انگلی پھر بھی سیدھی رہی، وہ چاہے تو اس نو اس طرح آخر تے ملا دے اور یہ دائرہ بن جائے گا، یہ 3 انگلیاں یہ بند ہو جانگیاں۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جی بڑی انگلی ہے نا، یہ سینٹر دے اندر انگوٹھا رکھ لے، باقی 3 نو بند کر دے اور یہ سینٹر دے اندر انگوٹھا رکھ کے شہادت والی انگلی پھر بھی کھڑی رہی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ انگوٹھے نو اس بڑی انگلی دے اس طرح دائرے دے اندر لے آئے، سرے دے کونے تے لے آئے۔ یہ 4 طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو ثابت نے۔ جس طرح دی بھی کیفیت انسان بنائے درست ہے، شہادت والی انگلی ہر صورت اندر ہی کھڑی رہی۔ یہ بالکل اس طرح سیدھی بھی رکھ سکتا ہے، انہوں تھوڑا جا اس طرح ٹیڑھا بھی کر سکتا ہے، اندر خم پیدا کر سکتا ہے۔ سنن نبی داؤد دی روایت اس طرح ہے کہ اس طرح تھوڑا جا انہوں چکا بھی سکتا ہے۔ دوسری بات اس دیوان دے اندر رہ گئی کہ انہوں حرکت دینا درمیان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں یہ حرکت تے ثابت ہے، لیکن کیڑے لفظاں تے جا کے حرکت دینی ہے یہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اس واسطے انسان اگر کلمہ شہادت ہوتے اس نو حرکت دے دے تو درست ہے، 1 دفعہ حرکت دے دے یا 2 دفعہ، چونکہ 2 دفعہ شہادت دے رہے ہیں، لیکن مسلسل پورے تشہد کے اندر انہوں اس طرح حرکت دیندے رہنا یہ درست نہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔